بنگر بحالم یا غوث العظم بنگر بحالم یا غوث العظم بنگر بحالم یا غوث العظم شیخ العوالم یا غوث العظم شیخ العوالم یا غوث العظم۔ اب میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصولی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ تصوف کیا ہے، ولایت کیا ہے، ولی کون ہے، اولیاء کون ہوتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات جو قابل توجہ اور بڑی عظیم بات وہ یہ کہ علم شریعت کے باب میں کیا میں ان اقوال کو لوں گا، بہت سے اقوال صوفیاء اولیاء کی کتابوں میں ہیں اور ہم لوگ وہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، مگر میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کروں گا صرف محدثین کی زبان سے، ائمہ حدیث نے کیا کہا تاکہ کوئی رد نہ کر سکے، ائمہ علم نے کیا کہا، ائمہ فقہ نے کیا کہا۔ کیا صرف عقیدت مندوں نے آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے یا جلیل القدر ائمہ علم، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث انہوں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت میں غوث العظم تھے، آپ علم میں بھی امام اعظم تھے، امام اکبر تھے، اگر ٹائٹل دوسرا یوز کرنا چاہوں تو امام اکبر تھے، جلیل القدر مفسر تھے، امام تفسیر تھے، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے۔ یہ نہیں کہ صرف کرامتیں ہیں ان کی، اپنے دور کے بڑے اکابر ائمہ، جلیل اور قدر ائمہ ان کے تلامذہ تھے جنہوں نے ان سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ پڑھا۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے دارالعلوم درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے، اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت پڑھاتے تھے طلباء کو۔ کیا کہا میں نے؟ 13 علوم کا درس دیتے تھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کا جو دارالعلوم تھا، مدرسہ، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد میں حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، تصوف، علوم معرفت اور نحو و صرف، تمام علوم اور فتویٰ 13 علوم اور فنون پڑھاتے۔ ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ میں چند آج وہ باتیں کروں گا جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنی ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے اور کیا نہیں، جو کیا جاتا ہے وہ چھوڑتا جاؤں گا، جو بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کو زندگی گزر گئی سنتے ہوئے، میں کروں گا تو ریپیٹ ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ انداز بیان کا ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے، مگر میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا۔ وہ جگہ وہ ایریاز بتاؤں جو بیان نہیں کیے گئے بالعموم۔ آج تک آپ اس بات سے آگاہ ہوئے کہ اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 90 برس عمر مبارک ہوئی اور ہر سال 3000 جید علماء، محدث، مفسر، فقی بنا کے دنیا امت کو دیتے رہے۔ ہر سال 3000 گریجویٹ ہوتے، 3 سال گریجویٹ ہوتے۔ اور اس سے عجیب تر بات جو شاید آپ کے علم میں، آپ سے میری مراد بہت سو کے علم میں، بہت قلیل لوگوں کو شاید اس کا علم ہو، بہت سو کے علم میں غالباً پہلی بات آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا
جس لشکر کے ذریعے، جس آرمی کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس آرمی کے اوور ویلمنگ میجورٹی جو سپاہی تھے اور ملٹری مین تھے، جہاد کرنے والے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر اسلام کے، اس کی بھاری اکثریت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کی تھی۔ آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ صرف متحجد ہی نہ تھے، عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں آدھی سے زیادہ فوج آپ کے عظیم مدرسہ کے طلباء کی تھی جو فضلاء عالم تھے، اور باقی کچھ امام غزالی کے مدرسہ کی تھی، نظامیہ جو امام غزالی کا مدرسہ تھا، کچھ اس کے فارغ التحصیل تھے، زیادہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارغ التحصیل۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا نقشہ ہے۔ اور جو چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، کون؟ چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ الحنبلی۔ کیا نام؟ امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، مقدس بیت المقدس کے تھے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں براہ راست۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے۔ اب دیکھا یہ جو تاریخ میں سنہرا باب ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، وہ فیض کس کا تھا؟ وہ سیدنا غوث العظم کا فیض تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے تلامذہ میں، جلیل اور قدر تلامذہ میں، اب جب 3000 طلباء جید عالم محدث مفسر فقیہ بن کے ہر سال نکلے، اور یہ عمل 90 سال کی عمر مبارک ہے، امام ابن قدامہ المقدسی فرماتے ہیں، یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء نے لکھا، علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام کو اٹھا لیجئے، تمام کتب اسماء و رجال میں جہاں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، بغیر کسی جگہ مسنگ کے آپ کو یہ شواہد ملیں گے محدثین کی کتب اسماء و رجال میں۔ اور on top of that میں نے امام ذہبی جو امام ہیں حدیث کے، ان کی سیر و اعلام النبلاء کو کوٹ کر دی اور تاریخ اسلام کو۔ ہزارہا جب علماء جید محدثین نکالے، اور آخری سال تک آپ کا عمل پڑھانے کا جاری رہا، 90 سال کی عمر مبارک تک آپ نے حدیث پڑھائی اور فقہ پڑھائی۔ امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں اور کہتے ہیں میرا کزن امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، یہ دونوں حنابلہ کے فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہے، اور یہ علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں۔ ان کے شاگرد اور وہ جو ان کے شاگرد ہیں امام ابن قدامہ مقدسی الحنبلی کے، وہ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ۔ علامہ ابن تیمیہ کے بعض عقائد کے بعض معاملات میں انتہا پسندی آ گئی، مگر مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ منکر تصوف تھے۔ غلط ہے۔ ان کے بعض معاملات میں ان کی تشریحات و تعبیرات انتہا پسندانہ تھی جن سے ہمیں اختلاف ہے، مگر مجموعی طور پہ وہ منکر تصوف نہ تھے۔ وہ تصوف کے قائل تھے، تصوف پر ان کا عقیدہ تھا، متصوف تھے، اولیاء صوفیاء کی عقیدت مند تھے، اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔ طریقہ قادریہ میں بیعت۔ اور اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہاں دمشق میں ایک مقبرہ تھا جو وقف تھا صوفیاء کے لیے، اس کو مقبرۃ الصوفیہ کہتے ہیں، مقابر الصوفیہ۔ کیا؟
مقابر صوفیہ، یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو امام ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں، اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا الدرر الکامنہ میں، اس کو امام ذہبی نے العبر میں بیان کیا۔ کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے احوال لکھے ساروں نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ مقابر صوفیہ، دمشق میں قبرستان تھا صرف صوفیاء کرام کے لیے وقف، صرف صوفیاء کرام کے لیے، وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی، وہ الگ مقابر تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو حسب وصیت ان کو مقابر صوفیہ میں دفن کیا گیا، آج کے دن تک قبر مقابر صوفیہ میں ہے۔ پھر آگے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، مقابر صوفیہ میں دفن ہوئے۔ ان کے شیخ، میں آگے بتاؤں گا آپ کو سلسلہ کیا تھا۔ ان کے شیخ تھے وہ امام ابن قدامہ الحنبلی کے شاگرد ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم عقیدت مندوں میں سے۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامہ ہے، اس نام کو یاد رکھ لیں، کیا؟ علامہ ابن تیمیہ کی 2 جلدوں میں الاستقامہ۔ سب سے زیادہ اولیاء میں، صوفیاء میں جس کا ذکر ادب و احترام سے علامہ ابن تیمیہ کیا ہے اپنی جمیع کتب میں اور الاستقامہ میں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتب، یہ ابدال، یہ غوث، یہ ٹائٹل ہمارے من گھڑت ہیں، یہ اکابر علماء محدثین اس کو مانتے نہیں تھے۔ اب علامہ ابن تیمیہ نے جو سیدنا غوث العظم کا ذکر کیا، نام لکھا، وہ نام وہ کہتے ہیں ان الشیخ علی بن ادرائیس، شیخ یحییٰ بن یوسف السرسری روایت کرتے ہیں اپنے شیخ علی بن ادرائیس سے، وہ بیان کرتے ہیں انہ سأل قطب العارفین ابا محمد عبد القادر بن عبداللہ الجیلی، کہ میں نے قطب العارفین، سارے عارفوں کے اولیاء کے قطب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی سے سوال کیا۔ اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں، باقی کسی صوفی کا اور اولیاء میں سے کسی کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ مثلا لکھیں گے ناقل الشیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی، اب بات کو سمجھے ہیں نا، جس کا بھی ذکر کریں گے کہیں گے ناقل ابو القاسم القشیری، ناقل ابو عبد الرحمن السلمی، ناقل البشر الحافی، قال الحارث المحاسبی، قال الجنید البغدادی، مگر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے یا شیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے اور ٹائٹل کے ساتھ لکھیں گے۔ اب میں اس کا سلسلہ بتاتا ہوں۔ وہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی ہے، آپ کا کشف اور کرامت کس نے؟ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی۔ اس کتاب الاستقامہ، اس کے صفحہ 78 پر کرامت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شہاب الدین سہروردی نے بیان کیا، نقل کیا، اور دوسرا یہ ایک خود لکھا، اور فرماتے پھر لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے روایت کیا۔ 2 سندیں بیان کرتے ہیں، ایک کرتے ہیں سند ہے جو واقع آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں اس کی ایک سند ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے خود لکھا اپنے قلم سے۔ دوسری سند علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے بیان کیا، اور عز الدین عمر الفاروسی جو ہیں تیسری سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیسرا طریق، یہ واقعہ ہاتھ کا لکھا ہوا اپنے شیخ موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی سے سنا۔ اور عمر الفاروسی جو ہیں ابو العباس عز الدین عمر الفاروسی الواسطی، یہ شیخ ہیں ابن تیمیہ کے۔ بغداد میں انہوں نے خلافت کا خرقہ پہنا سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی سے،
ایک طریق ان کا سوروردیہ ہو گیا، اور دوسرا یہ